अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरान के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आइए सूरतुल बकरा की अगली आयत का मुताला करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत बिह तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 229 है, जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की। आइए इसका तर्जुमा सुने। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक दो मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, फिर रोक लो भले तरीके पे। और तसरीहुम बिइहसान, या रुखसत करो हुस्न खूबी के साथ। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम लो जो तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ भी। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, सिवाय कि तुम दोनों को खौफ हो कि तुम दोनों अल्लाह की हदों पर कायम नहीं रह सकोगे। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत बि, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनों नहीं रह सकेंगे अल्लाह की हदों पर, तो बीवी फिदिया दे उसको। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। तिल्का हुदूद फला तातदूहा, तो नहीं तुम पार करो अल्लाह की हदों को। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो लोग अल्लाह की हदों को पार करते हैं वही जालिम है। देखिए, इस एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक देने का तरीक़ा बताया है। आमतौर से हमारे यहाँ तलाक के मामले में बड़ी अजीब गलत फहमी पैदा हो गई है। अगर कुरान मजीद का हम लोग मुताला करें तो हमको पता चलेगा कि कुरान मजीद में तलाक का बेहतरीन तरीक़ा बताया है, और इस तरीक़े से अगर तलाक दी जाए तो कभी हमारे यहाँ मसाइल और प्रॉब्लम पैदा नहीं होंगे। तो ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद का मुताला करें। देखिए, कुरान मजीद में तलाक देने से पहले भी कुछ स्टेप्स हैं। आमतौर से लोगों ने क्या समझ लिया है, शौहर को गुस्सा आया और वो गुस्से में तलाक 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 बोला और वो तलाक हो गई, मियाँ बीवी दोनों अलग। ये कतई कुरान मजीद की तालीम नहीं है। कुरान मजीद की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये बात। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक से पहले कुछ स्टेप्स बताए हैं। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बताया कि अगर तुम्हें औरतों से बदखुई का अंदेशा हो, ज़बान दराजी का अंदेशा हो, तो तुम 3 काम करो। सबसे पहला काम फ़इज़ुहुन्ना, कि उनको जो है वो नसीहत करो, उनको वास करो, उनको समझाओ। अगर वो नहीं समझे तो अपने आप को उनके बिस्तरों से अलहदा कर लो। ये दूसरा स्टेप। फिर भी अगर वो नहीं समझे तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़द्रिबूहुन्ना, तो उनको मारो। गो के अभी ये स्टेप जो है वो लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें कानूनी मसाइल पैदा होंगे। लेकिन 2 स्टेप तो आदमी ले कि उनको वाज़ व नसीहत करे और कुछ दिन इंतज़ार करे। उसके बाद अगर वो नहीं माने, अपनी रविश को, अपनी आदत को नहीं छोड़ें, तो उनको उनके बिस्तरों पर जो है वो छोड़ दो और अपने आप को अलहदा रखो। फिर भी अगर बात नहीं बने तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बीवी के यहाँ से एक ग्रुप और शौहर के यहाँ से एक ग्रुप, ये दोनों जो है वो बैठें और इस्लाह की जो है वो कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये दोनों ग्रुप जो है वो इस्लाह की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। अगर ये मामला भी नहीं होता है तो शौहर जो है वो अपनी बीवी को 1 तलाक दे। और सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनको उनकी इद्दत के लिए तलाक दो। ये तलाक का जो है वो, तलाक की जो है वो पहली किस्म है कि आदमी अपनी बीवी को जो है वो पाकी में 1 तलाक दे, और उस पाकी के पीरियड में जिसमें उसने जो है वो बीवी से किसी तरह का ताल्लुक़ कायम ना किया हो, तो ये 1 तलाक दे और उसके बाद 3 महीना इंतज़ार करे।
3 مہینہ جو ہے وہ آدمی کے پاس وقت رہتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. ہاں 3 مہینے تک رہیں گے ایک ساتھ، لیکن وہ میاں بیوی کے جیسا کوئی کام نہیں کریں گے، دونوں اجنبی بن کر کے رہیں گے. اب اگر دونوں کو، خاص طور سے جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اجنبی بن کر کے نہیں رہ سکتا، مجھ کو جو ہے وہ اس کو اپنی بیوی ہی بنانا چاہیے، میں اپنی یہ طلاق جو ہے وہ واپس لے لوں، تو اس کا اس کو حق ہے. تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یعنی طلاق دے اور 3 مہینے میں اس کو جو ہے وہ رجوع کرنے کا، اس کو جو ہے وہ ریووک کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، ریووکیبل ڈائیورس. اگر 3 مہینہ گزر گیا اور شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق ہو جاتی ہے طلاق بائن. یہ طلاق کی دوسری قسم ہے. پھر شوہر اور بیوی دونوں جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے. اب بیوی چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، شوہر تو کر ہی سکتا ہے. اب اگر کہیں اور اگر جو ہے وہ بیوی کو کوئی شوہر نہیں ملا اور شوہر کو بھی کوئی اور بیوی نہیں ملی اور یہ دونوں جو ہے وہ دوبارہ اگر ملنا چاہیں تو یہ دونوں دوبارہ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے شادی کر سکتے ہیں جیسے جو ہے وہ پہلے شادی ہوئی تھی، جس میں ایجاب اور قبول ہوگا، مہر ہوگا، 2 گواہ ہوں گے. تو یہ طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں تبدیل ہو گئی اور طلاق بائن کے بعد جو ہے وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں. دونوں نے نکاح کر لیا، اس کے بعد پھر پرابلم پیدا ہوئے، پھر پرابلم کی سولوشن کے لیے وہ وہی طریقہ اختیار کریں گے جو پہلے اختیار کیا گیا تھا. اور اگر پھر بھی جو ہے وہ نباہ نہیں ہوا تو پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کو ایک طلاق دے اور 3 مہینے تک اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے. اگر وہ 3 مہینے تک اس کو رجوع نہیں کیا تو پھر وہ طلاق بائن ہو جائے گی، پھر دونوں آزاد. تو یہ ہوئی طلاق 2 مرتبہ. تو یہ 2 مرتبہ جو ہے وہ آدمی کو طلاق دینے کا حق ہے. پھر اگر وہ طلاق بائن کے بعد پھر دونوں چاہیں تو پھر دونوں جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ زندگی گزاریں. پھر اس کے بعد مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں تو پھر شوہر کو وہی سٹیپس جو ہے وہ لینا پڑیں گے جو پہلے لیے تھے. اور اگر ان سٹیپس کے بعد بھی دونوں میں نباہ نہیں ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا. یہ تیسری بار جو طلاق ہوگی یہ طلاق بائن نہیں ہوگی. تیسری بار طلاق دینے کے بعد عدت کے بعد بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور یہ طلاق ہوگی طلاق مغلظہ، irrevocable absolute جو ہے وہ ڈائیورس ہوگا. پھر جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو حلالہ کرنا پڑے. یہ اگلی آیت میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ 2 مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی تو ٹھیک، تیسری بار اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر اس کے لیے وہ عورت حرام ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو اس کو بھلے طریقے سے، وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا رخصت کرو اس کو خوب اچھے طریقے سے. دیکھیے اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گا، دشمنی نکالنے کے لیے نہیں، اس کو معلق رکھنے کے لیے نہیں. یا اگر اس کو رخصتی کرنا ہے تو بہترین طریقے پر رخصت کرے کیونکہ وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، دشمن تو ہے نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، شوہروں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لیں. اب بیوی کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو انہوں نے مہر دے دیا، تو وہ واپس لینے کا مطالبہ نہ کریں. یا کوئی تحفے تحائف ان کو دیے تو وہ بھی واپس نہ لیں. یہ تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ تحفہ آدمی دے کر کے جو ہے وہ واپس لے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ ہدایت دی، جیسے اس سے پہلی آیت میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ ان کے لیے حلال نہیں، جو کچھ ان کے رحم میں ان کے رب نے پیدا کیا اس کو وہ چھپائیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کے لیے یہ حلال نہیں، جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس میں سے وہ کچھ بھی واپس لیں. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں کو اندیشہ ہو، دونوں کو خوف ہو
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اسی صورت میں جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور کھول دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں کا مطلب میاں بیوی کو نہیں بلکہ سماج کو اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدوں پر قائم نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فی مفتدت بہ، تو بیوی اس کو فدیہ دے۔ اب فدیے میں کیا دے گی؟ فدیے میں یہی کہ اس نے جو مہر لیا تھا وہ مہر اس کو واپس کر دے، تاکہ وہ اپنے آپ کو شوہر سے آزاد کر لے۔ اس کو خلا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، یعنی طلاق دینا جو ہے وہ مرد کا کام ہے، لیکن اگر عورت جو ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے پریشان ہے، اس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہے، تو وہ درخواست کرے گی، سماج سے درخواست کرے گی یا عدالت سے درخواست کرے گی یا قاضی سے درخواست کرے گی کہ وہ جو ہے وہ نکاح کے بندھن کو جو ہے وہ توڑ دے۔ ایسی صورت میں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ فدیے میں اس کا مہر واپس لوٹا دے گی، یا جو شوہر مطالبہ کرے وہ اس کو جو ہے وہ پورا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو سماج کے سلسلے میں، خاندان کے سلسلے میں حدیں بنائی ہے، اس کو پار مت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کریں گے وہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیں کس کے لیے بنائی ہے؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے بنائی ہے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے؟ نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے بنائی ہے، عمل کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار مت کرو، اور پار کرو گے تو تم ظلم کرو گے، اور ظالم کا انجام جو ہے وہ دنیا میں بھی خراب ہوگا اور آخرت میں بھی خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طلاق کے اس طریقے کو سمجھنے، اور کبھی خدا نخواستہ ہمارے سماج میں کہیں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم کو جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق اس کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔